السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان آفریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آفریدی کہانی سٹار۔ بادشاہ کا نیا لباس۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نفیس اور خوش لباس تھا۔ دن میں کئی مرتبہ لباس بدلتا اور ہر موقع پر نیا اور منفرد لباس زیب تن کرتا۔ ایک دن اس کے دربار میں 2 اجنبی آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک نایاب قسم کا کپڑا بننے کا ہنر جانتے ہیں، مگر اس پر ڈھیر سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ سلامت چاہے تو اپنے لیے وہ کپڑا تیار کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کپڑے میں کیا خوبی ہے؟ اجنبیوں نے کہا کہ وہ لباس صرف سچے اور معصوم لوگوں کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ مجرم اور گنہگار لوگوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے نایاب کپڑے کے بارے میں سن کر بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اجنبیوں کو محل میں ٹھہرایا اور ان کے لیے کپڑے بننے والے گھڑیوں کا بندوبست کر دیا۔ انہیں کپڑے بننے کے لیے ڈھیر ساری اشرافیہ بھی دے دیں۔ وہ اجنبی سارا دن کام میں جاتے رہتے اور گھڑیاں چلاتے رہتے۔ جب ایک ماہ گزر گیا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ اجنبیوں کے پاس جا کر معلوم کرے کپڑا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ وزیر وہاں پہنچا تو اسے خالی گھڑیوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک اجنبی اسے دیکھ کر بولا کہ جناب آئیے، ذرا ملاحظہ کیجیے، کیا شاندار کپڑا بنا ہے۔ وزیر کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ گنہگار ہے، اس لیے اسے کپڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے یوں ہی سر ہلایا اور کپڑے کی تعریف کر ڈالی۔ اجنبیوں نے بتایا کہ کپڑا تو تیار ہو چکا ہے، اب اس کی سلائی باقی رہ گئی ہے۔ 2 دن بعد لباس تیار ہو جائے گا اور ہم اسے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیں گے۔ وزیر واپس لوٹ گیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ وزیر نے کپڑے کی دل کھول کر تعریف کی۔ بادشاہ خود گھڑیوں والے کمرے میں پہنچا تو اسے وہاں کوئی کپڑا دکھائی نہیں دیا۔ بادشاہ کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ مکمل طور پر معصوم نہیں رہا، اس لیے نایاب کپڑے اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور نہ دکھائی دینے والے کپڑے کی تعریف کر کے وہاں سے گھسک لیا۔ تیسرے دن لباس تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ وہ آج اپنا شاندار لباس پہن کر رہائیاں میں جائے گا تاکہ وہ بھی اس نایاب لباس کو دیکھ سکیں۔ اجنبیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نہ دکھائی دینے والا لباس بادشاہ کو پہنایا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں قیمتی جواہرات انعام میں دیے۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ لوگ اپنے بادشاہ کا نیا لباس دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو ننگا ہے تو انہیں اس کی عقل پر شک ہونے لگا، چنانکہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے سب لوگ ڈر کے مارے اس کی تعریف اور نئے لباس پر نعرے لگاتے رہے۔ ایک گلی سے گزرتے وقت بادشاہ کے کانوں میں ایک ننھے بچے کی آواز پڑی، بادشاہ تو ننگا ہے، پھر لوگ کس لباس کی تعریف کر رہے ہیں؟ بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ فوراً واپس اپنے محل میں پلٹا اور مکار اور ٹھگ اجنبیوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا، مگر وہ تو مال سمیٹ کر کب کے رفو چکر ہو چکے تھے۔ سبق: مکار اور خوشامدی ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہانی تو بہت خوبصورت تھی، مجھے بہت مزہ آیا۔ اگر آپ لوگوں کو مزہ آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، خدا پا امان۔